رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اللہ کے دین کی نسبت پر مولانا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ اللہ کی نسبت دین کی نسبت سے یہاں پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت درس حدیث کی یہ ابتدائی مجلس ہے، اس میں سب سے پہلے حدیث شریف کے متعلق کچھ بنیادی چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں اگر یہ مبادیات یعنی یہ پرنسپلز اگر ہمیں یاد رہے تو انشاءاللہ آگے چل کر حدیث شریف کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے میرے حبیب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے طرف ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ لوگوں کو آپ بیان کر دیں جو کچھ آپ ان کے لیے نازل کی گئی، اللہ نے جو پیغام ان کے لیے بھیجا ہے اس کو آپ بیان کر دیں۔ آیت کریمہ میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے پیغام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت کو بتائیں گے۔ ایک جگہ پر ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن مجید کو جمع کرنا یعنی آپ کے دل میں اس کو یاد کرا دینا، آپ کے قرآن کو اتار کر آپ کے دل میں اس کو محفوظ کرنا، اور پھر اس کی جو فہمائش ہے امت کو اس کو سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ نے کہا کہ وہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ ثم ان علینا بیانہ۔ ان آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلتا ہے، اس بات کا علم ہے کہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی جو وحی قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوئی، اس کی تشریح، تبصرہ اور اس کو پڑھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغامات کو امت تک پہنچا دیے۔ انسانی بنیاد پر ایک بات سب سے زیادہ پہلے جاننا ضروری یہ ہے کہ انسان روح اور جسم سے مرکب ہے، دو چیزوں سے۔ جسم کی بقا کے لیے غذا کی ضرورت ہے، روح کی بقا کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ انسان اگر ہے تو نظام کی ضرورت ہے، ریگولیشن اور رولز کی ضرورت پڑے گی۔ اگر پوری کائنات میں ایک انسان ہو تو ٹھیک ہے، اگر ایک کے علاوہ دوسرا انسان ہوگا تو نظام اور رولز کی ضرورت پڑے گی، کوئی قانون کی ضرورت پڑے گی۔ بنا قانون کے دو انسان رہ نہیں سکتی پوری کائنات میں مل کر۔ وہ انفرادی اور اجتماعی دو طرح کے قانون انسان کے ساتھ ہیں۔ اگر نظام نہ ہوگا، رولز نہ ہوگا،
تو انسان تباہ ہو جائیں گے. اور یہ جانور کے حق میں نہیں ہے. جانوروں کو کسی قانون یا کسی رولز کی ضرورت نہیں. چونکہ انسان اور جانور دونوں اس کرے میں آباد ہو گئے تو انسانوں نے ہی جانوروں پر اپنا رولز اور ریگولیشن کو قائم کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس قانون کے نفاذ کو، یعنی چونکہ انسان ہے تو اس کے لیے نظام کی ضرورت ہے، اس نظام کے نفاذ کے لیے قانون اللہ کا، لیکن اس کے نفاذ انسان کے ذریعے سے ہوں گے. وہ جن اور فرشتے نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے جن کے لیے قانون ہے اس کا ماڈل بھی اسی جنس کا، اسی نوع کا ہونا ضروری ہے. اس لیے انسان کے قانون کے نفاذ کا جو ماڈل ہے وہ بھی انسان ہی ہوں گے. ان ماڈلز کا جو نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم. یہ اللہ کے قانون کو بندوں کے سامنے نمونہ بن کر، ماڈل بن کر لاتے ہیں اور انہیں تعلیم دیتے ہیں اور ان کو شکشا دیتے ہیں کہ وہ خدا کے قانون کو بجا آوری کس طرح سے کریں. انسان کو جو علم ملا ہے اس کے دو طریقے ہیں انسانی علوم کے. ایک بالواسطہ، علم انسانی کے ماخذ یعنی جو سورس ہیں، انسان کی نالج کی جو سورس ہیں وہ دو ہیں، ایک بالواسطہ، ایک بلا واسطہ. بالواسطہ کا مطلب کسی چیز کے ذریعے سے جو علم حاصل ہو. کوئی انسٹرومنٹ ہے، کوئی چیز ہے جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بالواسطہ. کسی سورس کے بغیر جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلا واسطہ. سب سے پہلے بالواسطہ علم کی جو ہمیں تقسیم کریں گے وہ دو ہیں. جو علم انسان کو حاصل ہوں گے ان میں بلا واسطہ جو علم ہے، یعنی جس کا کوئی سورس نہیں ہے، اس کو ہم تین حصے میں تقسیم کرتے ہیں: وجدان، فطرت، بداہت. آدمی، بچہ پیدا ہوا، وہ روتا ہے، وہ سو جاتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے. یہ جو بھوک لگنا، یہ جو رونا، اس کو کسی نے نہیں سکھایا. اس کو کہتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، اب وہ رو رہا ہے، اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ یا تو اسے کچھ احساس ہوا، وہ روتا ہے. رونا اس کی جو ایکسپریشن ہے، یہ چیز کسی نے اس کو نہیں سکھلائی. تھکاوٹ کے بعد وہ سو جاتا ہے، پھر وہ جاگ اٹھتا ہے. یہ چیزیں اسے کسی نے نہیں سکھلائی، بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے پیدائشی طور پر اس کے اندر رکھ دیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وجدان. آگے آ کر وہ منہ سے کھاتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے. یہ ہے اس کی فطرت. اسے پتا چلتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، اپنا احساس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فطرت. تھوڑا آگے چل کر احساس، اس کے اندر تھوڑی بہت شعور آ جاتے ہیں. تو شعور آنے کے بعد، تھوڑا بڑے ہو جانے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ دو چیزیں برابر ہوتی ہیں. مثلا اس کے سامنے اگر دو چیز رکھ دیں، ان میں ایک سائز میں چھوٹا ہو، ایک سائز میں بڑا ہو، تو وہ کہتا ہے یہ دونوں ایک نہیں ہیں. اگر دونوں سائز میں ایک ہو تو وہ کہتا ہے یہ دونوں ایک جیسا ہے. یہ جو برابر کا برابر ہونا، یہ ڈفرنس ہونا، اس کے علم کو ہم بداہت کہتے ہیں. یہ انسان کی شروعات کا علم، یعنی بلا واسطہ، بنا کسی سورس کے جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ تین حصہ ہے: وجدان، فطرت، بداہت. اس کے بعد وہ سورس میں آ جاتے ہیں. سورس میں جب انسان آئے تو انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے سورس دو ہیں. ایک ہے اس کی گیسنگ، حس، احساس. دوسرا ہے عقل.
احساس کو 5 انسٹرومنٹس ہیں، سامعہ، باصرہ، شمامہ، ذائقہ، یہ 5 اس کی جو ہے انسٹرومنٹس ہیں، یعنی آنکھوں سے وہ احساس کرتا ہے، کان سے احساس کرتا ہے، چکھ کر معلوم کرتا ہے، چھو کر معلوم کرتا ہے، سونگ کر معلوم کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں احساس۔ یہ ہے انسان کے علم کے چوتھی چیز جو بالواسطہ یعنی سورسز کے ذریعے۔ 5ویں چیز ہے عقل، کہ وہ اب مان لیجئے ایک پتھر ہے، اب اس کو دیکھتا ہے کہ وہ سخت ہے۔ ایک چیز کا سخت ہونا یعنی ایک جانی ہوئی چیز کو وہ یہ سمجھتا ہے جب یہ سخت ہے تو اگر یہ اوپر سے گرے گی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ وہ کس لیے محسوس کرتا ہے؟ کیونکہ وہ سخت ہے، اس کے سامنے ایک نرم چیز ٹوٹ جاتی ہے، سخت چیز نہیں ٹوٹتی، تو ٹوٹنے کے متعلق اس کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے عقل سے کہ اگر نرم ہو تو ٹوٹ جاتی ہے، اگر سخت ہو تو نہیں ٹوٹتی۔ عقل کا یہ تمام بڑی لمبے سفر طے کر کے آج جو مارس میں، جوپیٹر میں ہو، سمندر میں ہو، جتنی ٹیکنالوجی ہو، جتنے سارے ریسرچ ہیں، یہ تمام چیزیں اس عقل کے تحت آتے ہیں۔ انسانی علم کے بالواسطہ اور بلا واسطہ یعنی میٹریلسٹک جو علم ہے، کسی ذرائع سے جو علوم ہیں انسان کو حاصل ہوئے ہیں، اس کے یہ 5 حصہ ہے، کوئی چھٹا حصہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم، ایک روح۔ جسمانی طور پر یعنی میٹریلسٹک جو علم ہے اس کا یہ 5 حصہ ہے، ایک وجدان، دوسرا بداہت فطرت، تیسرا بداہت، چوتھا احساس، 5واں عقل۔ یہ ہے آپ کے پاس سورس جس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ جب غیر مادی ذریعے یعنی روحانی طور پر انسان کو جو علوم حاصل ہوتے ہیں اس کا بھی 5 حصہ ہے، 5 ذریعہ ہے۔ وہ ہے فراست، حدث، کشف، الہام، وحی۔ یہ وہ پرنسپلز ہیں، پوری کائنات اس پر متفق ہے۔ آپ دنیا کا کسی نیشن کو چلیں، کسی بھی سائنس کو جائیں، علوم کے یہ 10 مراتب ہیں۔ مادی یعنی میٹریلسٹک علوم کے لیے 5 چیزیں ہیں، اسپریچول علوم کے لیے 5 چیزیں ہیں۔ وہ میٹریلسٹک ہیں، یہ اسپریچول ہیں۔ اس کی 5 چیزیں فراست۔ فراست کا مطلب گیس کرنا، تاڑ جانا، یہ ایک ذریعہ علم ہے، اور یہ آسمان سے زمین تک تمام جگہ پر یہ مقبول ہے۔ آج اگر سائیکولوجی آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر یہ چیز شامل ہے، آپ ایک انجینئر ہیں اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ فراست کے بغیر کوئی چیز، کوئی علم اپنی وجود اور اس کی عظمت قائم نہیں ہو سکتی۔ علم کی خوبصورت بیوٹی ہی اس کی فراست ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ ایک مثلا ایک لڑکا گھر کو آئے، لڑکا گھر کے اندر آئے، وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، تو سب لوگ خوش ہو گئے کہ وہ نماز پڑھ کر آئے، لیکن ان کی امی کہتی ہے کہ تجھے دیکھ کے لگ رہا ہے تو نماز پڑھا نہیں ہے۔ یہ ہے فراست، اور یہ سب کے اندر نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بڑی کوششوں کے ذریعے سے انسانوں کے اندر وہ عطا ہو جاتا ہے۔ یہ خود سے کوشش کر کے ڈیولپ نہیں ہو سکتا، یہ خدائی ہے، عطائی ہے، اور اللہ کی طرف سے کرم ہے۔ دوسری چیز اس سے لگتی لگائی، اس سے ذرا ڈیولپ، وہ حدث ہے۔ حدث کہتے ہیں جو مخصوص ذہانت انسان میں ایک ایکسٹرا آرڈینری، آپ کہتے ہیں سکس سینس، یہ آپ خود بتاتے ہیں سکس سینس،
یعنی 5 سینس کے بعد یہ چھٹا سینس جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے حدث. ایک چیز ہے کشف. کشف کا مطلب یہ ایک چیز ہے جو ہم اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان کی تڑپ، انسان کی کوشش، اس کی سیلف صدی کی بنیاد پر ایک خاص علم خدا کی طرف سے عطا ہو جاتے ہیں. اس کی طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت کسی بھی وقت کو ہو سکتا ہے، بڑی کوششوں کے بعد، بڑی ریاضت، بڑی صدی اور بڑی تپسیاؤں کے بعد انسان اس ماحول، اس مقام پر آتا ہے کہ ایک چیز جو اندکی ہے وہ اس کی کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ مثالی طور پر اس کے سامنے کر دیتا ہے. یہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. یہ ہر طرح کے لوگوں کو، اس کے لیے ایمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ کافروں کو، مشرکوں کو، جنہیں اس بات پر کوششیں ہوتی ہیں ان کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایمان والا ہو تو اس کشف کے اندر اصلاح ہوتی ہے. اگر ایمان نہ ہو تو کشف کی میڈیشن انٹرپٹ ہو جاتا ہے، شیطانی طور پر اس میں شیطانی مداخلت ہو جاتی ہے. اس کی آتھینٹسٹی یا اس کی تصدیق متاثر ہوتی ہے. البتہ کشف یہ چیز انسان کے علوم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. مثلا حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خطبہ دے رہے تھے. اچانک خطبے کے بیچ میں یہ پکار اٹھے، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، پہاڑوں پر چڑھ جاؤ، پہاڑوں پر چڑھنے والوں. اس کے بعد پھر نارمل ہوئے اور خطبے کو جاری رکھا. نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خطبہ دے رہے تھے لیکن درمیان میں اچانک پہاڑ میں چڑھنے کی آواز لگانی آپ نے شروع کر دی، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہت دور مسلمان فوجیں کفار کے گھیرے میں آ گئی اور اللہ نے ان کے منظر کو میرے آنکھوں کے سامنے کر دیا. تو میں نے ایک میں بول اٹھا کہ اے مسلمانوں، پیچھے جو پہاڑ ہے اس پر چڑھ جاؤ تو تمہاری پوزیشن مضبوط ہو جائے گی. تو میں نے یہ ان کو دیکھ کر کہا. 2 مہینے کے بعد جب وہ فوج مدینہ شریف میں لوٹ آئے تو مسلمانوں نے پوچھا کہ ایسا ایسا ہوا تھا. تو فوجیوں نے کہا، ایک دن جمعہ کا وقت تھا، کفار نے ہم کو گھیر لیا تھا، کدھر جائیں سمجھ میں آ نہیں رہا تھا. ایک خلیفۃ المسلمین کی آواز میں کسی نے پکارا کہ اے مسلمانوں پہاڑ پہ چڑھو. اس آواز کو سنتے ہی ہم سب کے سب پہاڑ پر چڑھ گئے تو ہماری پوزیشن مضبوط ہو گئی، ہم جنگ جیت گئے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کوشش کرنے کے بعد اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ سب کا حصہ ہے. ان میں ایک آگے کی چیز ہے الہام. الہام کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کسی چیز کو ڈال دینا. گھر میں بچہ سفر کرنے ہے، ماں کہتی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے شاید میرا بیٹا کوئی تکلیف میں ہے. 10 منٹ کے بعد فون آتا ہے کہ ان کا کوئی حادثہ ہو گیا. ایسا ماؤں کو، باپ کو، بیوی کو، شوہر کو بہت مضبوط تعلقات کی بنیاد پر یہ چیزیں انسان کو قدرتی طور پر عطا ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں الہام. آخری چیز جو اسپریچول علوم کے سورس ہیں، روحانی علوم کے ذرائع ہیں، اس کے سب سے اونچے مرتبے پر جو علم ہے یا ذریعہ علم ہے، جو سورس آف علم ہے، وہ ہے وحی.
جس کا مطلب یہ ہے لبوں کو جنبش دیے بغیر، یعنی ہونٹوں کو حرکت کیے بغیر اپنی بات کو دوسروں کے دل میں ڈال دینا، ہونٹ حرکت نہ کرے، اپنی دل کی بات یا اپنی بات دوسرے کے دل میں ڈال دینا، اس کو کہتے ہیں وحی۔ انسان کو جو علوم حاصل ہوئے وہ ان 10 ذرائع سے حاصل ہوں گے۔ ان میں سے جو 9 ذریعہ ہے، 9 جو سورسز ہیں، کیا؟ وجدان، فطرت، بداہت، عقل، احساس، حدث، فراست، کشف، الہام۔ یہ جو 9 سورس ہیں یہ پورے انسان کو حاصل ہیں۔ ہر انسان اپنی کوشش کے مطابق اس میں سے حصہ پائے گا۔ آخری سورس ہے وحی۔ یہ وحی والا جو سورس ہے یہ سب کو نہیں ملے گا، یہ کائنات کے بنانے والے جن کو انتخاب کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، صرف ان کو دیں گے۔ دوسرا دنیا میں کوئی آدمی آسمان اور زمین کے تمام چیزیں وہ پڑھ لے، ساری ریسرچ وہ کر لے، وہ ہر چیز کو کلیم کر سکتا ہے کہ میں نے سارے کانسٹلیشن کو پڑھ لیا، ساری کائنات کو، ارتھ کو پڑھ لیا، اوشنز کو پڑھ لیا، لیکن وہ اس بات کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ کیوں؟ وحی کا یہ جو سورس ہے وہ صرف اللہ کے منتخب بندوں کو حاصل ہوگا، کوشش کے ذریعے سے وحی کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔ ان 10 سورسز میں سے 9 جو سورسز ہیں ان میں سے ہر ایک کا سچ بھی ہونا جائز ہے، جھوٹ بھی ہونا جائز ہے۔ وحی ایک ایسا سورس ہے اگر وہ کہیں اسٹیبلش ہو جائے، یعنی وحی کہیں نازل ہو جائے تو اس کا جھوٹ ہونا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ محدود ہے، صرف ان بندوں کو حاصل ہوگا جن کو اس پرتھوی کی سرشتی کرتا نے انتخاب کیا، یعنی سلیکٹ کیا ہے عطا کرنے کے لیے۔ اس وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جو لفظ اور معنی، یعنی ٹیکسٹ بھی اور اس کی میننگ بھی دونوں اللہ کی طرف سے ہوں۔ دوسرا میننگ اللہ کا ہو، ٹیکسٹ بندے کا ہو، یعنی جس پر وحی نازل ہو رہی ہے ان کے پاس وہ وحی 2 قسم کی ہوں گی، ایک ٹیکسٹ بھی اور میننگ بھی، یعنی لفظ بھی معنی بھی، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوگی۔ دوسرا بہت خاص توجہ کر لیں، دوسرا ٹیکسٹ یعنی لفظ جن پر وحی نازل ہو رہی ان کا ہوگا، لفظ ان کا ہوگا، لیکن میننگ خدا کی طرف سے ہوں گے۔ اب اس کی جو ہے، اس جو لفظ بھی اللہ کا ہو، معنی بھی اللہ کا ہو، اس کو کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسا جب ہو اس کو ہم کہتے ہیں قرآن۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو تو ہم کہتے ہیں انجیل یعنی بائبل۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو تو ہم کہتے ہیں تورات، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو آپ بولتے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہو تو ہم کہتے ہیں صحف۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو تو اس کو کہتے ہیں ہم قرآن۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ لفظ بھی اللہ کی طرف سے، اس کی میننگ بھی اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ قرآن مجید کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ، القرآن بالنظم والمعانی، لفظ اور معنی دونوں مل کر قرآن ہے، ٹیکسٹ بھی اللہ کی طرف سے اور اس کی میننگ بھی اللہ کی طرف سے۔ دوسری چیز جن کے پاس وحی نازل ہو رہی ہے
جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وحی والے ہیں، ان کے پاس وحی کی دو چیزیں شکلیں ملیں گی. ایک وہ جس کا لفظ بھی معنی بھی اللہ کی طرف سے، دوسرا لفظ پیغمبر کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میننگ اللہ کی طرف سے. اس کو کہتے ہیں ہم حدیث. یعنی دونوں وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. لیکن قرآن اور حدیث میں یہ فرق شروع میں ہے کہ قرآن کا لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہے، اور حدیث کے لفظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معنی اللہ کی طرف سے ہے. قرآن نے اپنے پیغمبر کے متعلق کہا، اب وہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی اس کو دیکھیں، کہا ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ اس کو آپ میرے بندوں تک پہنچا دیں، اس کی بیان کر دیں. اب قرآن کا لفظ آئے مثلا الحمدللہ رب العالمین، جس کا مطلب ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو پہنچا دی، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ہو گیا قرآن، لفظ بھی اللہ کا، میننگ بھی اللہ کے. اب حضور فرماتے ہیں جب کسی بندے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو یہ حضور کے لفظ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی. اس لفظ کی پروڈیوس جو ہو رہا ہے یہ حضور کی طرف سے، لیکن اس کا جو میننگ ہے، جو پیغام ہے، اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے پیغمبر جو بولتے ہیں وہ میرے وحی ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، اپنی نفس اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، بلکہ میں بولنے ان کی ہر بولی میں ہی ان کو بولنے لگاتا ہوں. یعنی وہ میری طرف سے موٹیویشن ہوتی ہے، میری طرف سے ان کو دی جاتی ہے جو وہ امت کو سناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھاتے، لیکچرز دیتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے تو بہت سے صحابہ اس کو نوٹ کرتے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو مکہ شریف کے کچھ بڑے لوگوں نے پکڑ لیا. کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا ایک ڈائری ہے جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، بیٹھک میں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، تو ساری باتیں اگر آپ لکھ دیں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گا. مثلا ایک شخص بیٹھے ہیں، اب وہ نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اتنے میں سامنے سے مان لیجیے بلی آ گئی، تو وہ بلی کو بھگانے کے لیے بیچ میں ایک لفظ بولے. کوئی آیا تو ان سے کہا بھائی ذرا کپڑے ٹھیک کر لو، کوئی آیا بھائی ذرا تم ادھر سے ہٹ کے بیٹھو. یہ ساری باتیں بیٹھک میں ہو جاتی ہیں. اب لکھنے والے حضور کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو وہ لکھ لیے، تو وہ نماز کے حکم میں آ گیا، یا الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر زبان سے جو نکلے وہ لکھ لیے. تو ان بزرگوں نے کہا بھائی ہر بات لکھ لو گے تو مشکل ہو جائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے لکھنا بند کر دیا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کچھ لکھتے تھے، آپ لکھ رہے نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ واقعہ سنایا. حضرت کے کچھ لوگوں نے مل کر ہم سے کہا کہ آپ خوشی ہوتے ہیں، آپ کبھی مزاج میں اور بات مزاج بدلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کی زبان سے ہر لفظ لکھ دو تو بڑی دشواری ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے لکھ لیا کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو یوں پکڑ کر کہا کہ میں چاہے جس کیفیت میں رہوں اس زبان سے کبھی ناحق نہیں نکلتا. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے اپنی انسان ہونے کے بعد بھی
ایک ایسی فطرت کو ڈینائی کر رہے ہیں جو انسان ہونے میں کامن ہے. ہر انسان کو غصے میں برے لفظ نکلتے ہیں، خوشی میں بے حساب لفظ یعنی مبالغہ کے لفظ نکلتے ہیں. انسان ہونے کے طور پر سب کے پاس یہ چیز ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں ہوں تو تمہارے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے میری ایسی گائیڈنس ہوتی ہے کہ میری زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلے گی، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کی تمام انتظامات کیے ہوئے ہیں. سورہ جن کے اندر اس کی پوری تفصیلات بیان کی گئی. تو گویا کہ یہ وحی کی دو شکلوں میں سے ایک شکل کا نام حدیث شریف ہے. حدیث شریف یہ ہے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہاں باتوں کو حدیث کہتے ہیں، ہر قسم کی باتوں کو. کچھ امپورٹنس بات ہو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، گفتگو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو اسی پر اس میننگ پہ استعمال کیا. کہا فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، کہ ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. قرآن مجید نے کہا فلیاتوا بحدیث مثلہ، اس جیسی بات لے کر آؤ. قرآن پر استعمال ہوا. فجعلناہم احادیث، کہ ان کو لوگوں کی باتیں بنا کر، یعنی انسان وہ ایک کہاوتیں بنا کر چھوڑ دیں گے. تو احادیث کر کے اس میں حدیث شریف میں استعمال ہوا. خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب سب سے بہترین حدیث ہے. احسن الحدیث کتاب اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. اس سے پتا چلا کہ گفتگو کو حدیث کہتے ہیں. کس میں؟ ڈکشنری میں. کانسٹیٹیوشنل میننگ جو ہے حدیث کہتے ہیں گفتگو کو، لیکن ٹرمز میں، اصطلاح میں، ٹرمینالوجی جو اسلام میں ہے اس کے مطابق حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں. مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بولی ہے اس کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرنی ہے اس کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، اس کو کرنے کے لیے بھی نہیں کہا، لیکن آپ کے سامنے کوئی کام ہوا لیکن آپ نے اس پر منع نہیں کی، خوشی کا اور اطمینان کا اظہار کیا، آپ خاموش رہے، اس کو کہتے ہیں تقریر. یہ تینوں چیزوں کو حدیث کہتے ہیں. اس کے لیے جو الفاظ ہمارے کتاب میتھڈولوجیکل جو بک ہے ان کے اندر استعمال ہوا وہ یہ ہے. مثلا ابن حجر ہے جو اس سائنس کے سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں کہا الحدیث فی عرف الشرع ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ حدیث ہے. لہذا علامہ بدر الدین عینی نے بھی اسی بات کو سامنے رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کو حدیث کہتے ہیں. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جو بھی چیز آئے وہ سب حدیث ہے. کام ہو، بات ہو، آپ کے سامنے کیے گئے کام ہو جہاں آپ موجود تھے. ایک مثال لے لیں. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کے دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اعمال کے دار و مدار نیت پر ہے. تو اس کو کہتے ہیں قولی حدیث، یعنی حدیث ہے جو قول ہے. عملی حدیث، مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں روزہ رکھا، تو یہ ہوئے عملی حدیث. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انصار کے بچیوں نے اشعار پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث. یعنی کام آپ نے کہا نہیں تم پڑھو شعر، لیکن بعد میں کہا، انہوں نے پڑھا، حضور موجود تھے. اب یہ چیز حدیث ہو گئی کہ حضور کے سامنے ایک کام ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. اب اس کام کا کرنا ثابت ہو جائے گا اور وہ حدیث میں شامل ہے. یہ تین چیزوں، حدیث شریف کی یہ تین چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے. حضور کے قول، حضور کے عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں. اس کے لیے 4 لفظ ہیں مشہور.
حدیث، سنت، خبر، اثر. اثر الف تا را. حدیث، سنت، خبر، اثر. امت کا بڑا طبقہ، چونکہ اس وقت میں حوالہ دے کر اس کی ایکسپلینیشن کرنے کے بجائے، یہ ہمارے درس حدیث ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے تدریسی طریقہ، ایک ہوتا ہے تذکیری طریقہ. چونکہ ہم فنی گفتگو نہیں کرتے، کیونکہ ہماری یہ بیٹھک اس طرح کی نہیں ہے، اس لیے ہم تذکیری گفتگو کرتے ہیں. صرف بنیادی چیزیں ہم کو سمجھنا ہے. اگر فنی چیزیں سمجھنے کی ہے تو الحمدللہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ضرورت پڑے گی. 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں: حدیث، سنت، خبر، اثر. یہ چاروں لفظ حدیث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی حدیث وہی ہے، سنت بھی وہی ہے، خبر بھی وہی ہے، اثر بھی وہی ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الگ الگ چیز ہے. حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور تقریر حدیث ہے. سنت کیا ہے؟ کہا کہ وہ طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے تیار کر کے دیا. الطریقۃ المتبعہ یا الطریقۃ المسلوکہ، یعنی وہ کام یا وہ طریقہ جو حضور نے امت کے لیے کرنے کے لیے بنا کر دیے، وہ سنت ہے. اور حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز میں سجدے میں گئے. حضور کی نواسی حضرت امامہ حضور کے کندھے پر یا پیٹھ مبارک پر آ کر بیٹھ گئی سجدے کی حالت میں. لوگ نماز میں تھے، حضور امامت فرما رہے تھے، سجدے میں گئے تو حضور کے نواسی گھر سے مسجد میں آئی اور آ کر حضور کے پیٹھ پر بیٹھ گئی. چھوٹی بچی تھی، نانا کی محبت میں حضور کی پیٹھ میں بیٹھ گئی. بخاری میں ہے حضور نے سجدے لمبے کیے. جب لمبے سجدے کے بعد وہ اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، سجدہ آپ نے بہت لمبا فرمایا، کیا جمعہ میں سجدے ایک رکعت میں لمبے کرنے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پر امامہ آ کر بیٹھ گئی تھی، میری نواسی بیٹھ گئی تھی، اگر میں اٹھ جاتا تو وہ گر جاتی، چھوٹی بچی تھی، اس لیے میں نے تاخیر کی. تو اب یہ جو ہے حدیث ہے، حضور کا عمل ہے، حدیث ہے، ہمارے سامنے آ گئے، لیکن یہ سنت نہیں ہے. مطلب ہر جمعہ میں جانے والا اپنی نواسی لے کر جائے اور سجدے میں جائے تو اپنی نواسی کو پیٹھ میں رکھ دے، یہ نہیں ہے. یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے. اس لیے ہر سنت حدیث ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص تعداد میں نکاح فرمایا، حدیث ہے، بخاری میں ہے اس کی تعداد، مسلم شریف میں اس کی کاؤنٹ ہے، کتنی شادیاں فرمائیں، حدیث ہے، سنت نہیں ہے. آپ بھی جا کر اتنے شادیاں نہیں کر سکتے. تو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے. خبر اور اثر، کہا کہ خبر، ہر طرح کی خبر کو خبر کہتے ہیں. وہ خبر حضور کی طرف سے آئے، وہ خبر صحابہ کی طرف سے آئے، وہ کافر کی طرف سے آئے، وہ مسلمان کی طرف سے آئے. خبر کا مطلب ہسٹری، تاریخ. اس لیے انہوں نے کہا ہر حدیث خبر ہے، ہر خبر حدیث نہیں ہے. مطلب ہر حدیث ایک خبر دیتی ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان کی خبر بھی ہو سکتی ہے، کافر کی خبر بھی ہو سکتی ہے. اب بچا اثر. اثر کو بھی حدیث کہا گیا، حدیث کو بھی اثر کہا گیا. بے شمار حدیث شریف کی کتابوں کا نام آثار ہے. آثار، بڑی بڑی کتابوں کا نام جس میں حدیثیں لکھی گئی. لیکن امت کا ایک طبقہ کہتے ہیں صحابہ کے جو قول اور عمل ہے وہ اثر ہے، حضور کے قول اور عمل تقریر کو حدیث اور سنت کہتے ہیں. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی. یہ 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں: حدیث، سنت، خبر، اثر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کام کرتے ہیں، نہ حضور نے کہا نہ اس کے کرنے کے بارے میں کوئی
ہمارے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک عمل ہے. چونکہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شخص حضور کی باتوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، اس لیے یہ جو بھی کام کریں گے وہی کریں گے جو حضور نے ضرور کہا ہوگا. اس گمان کی بنیاد پر صحابہ کی عمل کا ایک بہت بڑا درجہ امت میں بن گیا. اب ہم نے کہا حدیث اور سنت کیا ہے؟ حضور کے قول، حضور کے عمل، حضور کی تقریر. لیکن بعد میں آ کر یہ بات طے ہو گئی کہ صحابہ کے عمل بھی سنت میں داخل ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں، چونکہ وہ حضور کے چاہنے والے تھے، ان کے اندر خیانت نہیں تھی، وہ کچھ بھی کرے اللہ کے رسول کے ساتھ کبھی بے وفائی کرنے والے نہ تھے، وہ مطلبی مداہن حرص والے نہ تھے، وہ غرض والے نہ تھے، وہ اللہ کے رسول پر مر مٹنے والے تھے. ان کا کوئی بھی کام ہو، اس کام کا مقام بھی سنت کے مقام پہ رہے گا. حدیث شریف کے حضور کے بتائے ہوئے اعمال کے مقام پہ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر ہی یہ کام کیے ہوں گے. اس لیے حضور نے فرمایا علیکم بس، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارباز بن ساریہ سے ایک بڑی حدیث موجود ہے جس کو بخاری نے، مسلم نے روایت کی. اس کا ایک حصہ ہے کان عنده کان هذه موعظة مودع فماذا تعهد الینا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، بڑی رقت آمیز آپ نے تقریر فرمائی، خطبہ دیا، لوگوں کے آنسو جاری ہو گئے. تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اس رقت آمیز گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری جدائی ہو جائے گی، تو آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ آپ کے بعد ہمارے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. توجہ رکھ لیں، بات چل رہی تھی صحابہ کے عمل، صحابہ کے کام کا اسلام میں کیا ویلو ہے، اس کی کانسٹیٹیوشنل ویلو کیا ہے. ویلو تو ہے لیکن اس کی دستوری حیثیت کیا ہے، یہ عرض کرنے. حضور نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ اللہ کی تقوی اختیار کرو. والسمع والطاعہ، اور اپنے امیر کی سنو اور اطاعت کرو. وَإِنَّ عَبْدًا حَبْشِيًّا مُجَدَّعًا، تم پر اگر ناک کٹے ہوئے غلام کو بھی اگر امیر بنا دیا جائے تمہارے، تو اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُمْ، کہا میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، آپس میں بڑی پھوٹ پڑے گی. بڑی توجہ کریں، یہ بالکل بخاری مسلم کے روایات ہیں جس کی ایک حصہ کٹنگ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد زبردست پھوٹ پڑے گی تمہارے اندر، تمہارے درمیان آپس میں اختلاف کر دو گے. تو جب تمہارے درمیان اختلاف ہو، دیکھیں کہ اللہ کے نبی پر کروڑوں لاکھوں درود ہو. میرے نبی نے ممبر پہ تشریف فرما کر 1500 سال پہلے ہمارے چہروں کو دیکھ چکے تھے، ہماری مسجدوں کو دیکھ چکے تھے، ہمارے واعظ و نصیحت کے محفلوں کو دیکھ چکے تھے. سچے نبی تھے. کروڑوں اربوں لاکھوں انگنت درود میرے نبی پر. کتنی دو ٹوک بات فرمائی کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اپنے امیر کی اطاعت کے لیے وصیت کرتا ہوں. آج مسلمانوں کے دیش ہیں، مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے، مسلمانوں کے پاس دین ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس امیر نہیں ہے، کسی کے سننے کا جذبہ نہیں ہے. ہم کو اپنی ترقی کے لیے مساجد بنا رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، لیکن ہماری ترقی اجتماعیت میں ہے،
جب تک ہم جمع نہیں ہوں گے، کسی ایک کے نیچے آ کر اپنے مسائل کو رکھیں گے نہیں، تب تک ہماری ترقی نہیں ہو سکے گی۔ حدیث شریف میں ہے، انشاءاللہ وہ حدیث آئے گی تب بات ہوگی۔ چلیں، عرض یہ کرنا تھا صحابہ کے عمل کی ویلو کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تمہارے اندر نمازوں میں کمی نہیں آئے گی، روزے کی کمی نہیں آئے گی، علم کی بھی کمی نہیں آئے گی، بہت علم، بہت نماز، روزے، حج، زکات، بڑے بہت کچھ ہوگا۔ کہاں فسیرا اختلافاً کثیرا، آپس میں پھوٹ بہت ہوگا، نمازیں ہوں گی لیکن اختلاف۔ تو حضور اس وقت ہم کیا کریں؟ کہا فعلیکم بسنتی، اس وقت میری سنت کو پکڑ لو، اس وقت میری سنت کو پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے اور نیک خلفاء کے یعنی خلیفہ کے سنتوں کو پکڑ لو۔ حضور نے اپنے سنت کو بھی سنت کہا، اپنے صحابہ کے یعنی خلفاء راشدین کے احکام، اقوال، اعمال کو بھی حضور نے سنت کہا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جب کسی چیز کی سرٹیفیکیشن ہو جائے پھر اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو قرآن نے بھی اس کی تائید کر دی۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے درمیان جو صاحب امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات اور حضرات صحابہ اکرام کے جو عمل ہیں، یہ تینوں کو اسلام میں دستوری حیثیت، کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس حاصل ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو نیگلیکٹ کرنا یا ان کی بے حرمتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ اب اس کی اہمیت پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن بہت وقت گزر گیا ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوتی رہے گی۔ امید ہے یہاں پر اس گفتگو کو شاید ختم کریں تو مناسب ہوگا، وقت بہت ہو گیا۔ اللہ ہم اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور تقریر پر ثابت قدم رہنے کی، موت تک اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جزاک